فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تبیان کی جانب سے علماء سے روبرو کی محفل میں ہم آپ تمام کا استقبال کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں فضیلت الشیخ حافظ سید حسین عمری مدنی حفظہ اللہ، رکن فتویٰ بورڈ حیدرآباد تلنگانہ۔ ہم آپ سے بار بار ملاقات کر رہے ہیں، سوالات کر رہے ہیں، شیخ تشریف بخش جوابات دے رہے ہیں۔ چلیے پھر ملاقات کرتے ہیں شیخ سے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے شیخ؟ شیخ، ایک رمضان تھا، وہ لاک ڈاؤن کی نظر ہو گیا، پھر اس کے بعد عید الاضحیٰ آئی، وہ بھی لاک ڈاؤن کی نظر ہو گیا، پھر اور ایک عید الفطر آ رہی ہے، وہ بھی لاک ڈاؤن کی نظر ہو رہی ہے۔ ایسے موقع پہ آپ کیا نصیحت کریں گے؟ کن کن چیزوں کا خیال رکھنے کی تلقین کریں گے آپ؟ جزاکم اللہ خیراً۔ ویسے مسلمان نام ہی ہے پابند رہنے کا، اللہ کی شریعت پر وہ عمومی طور پر حتی الامکان عمل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن جو حالات بنے ہوئے ہیں ان میں خاص طور پر ہمیں 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ تعلقات متاثر رہتے ہیں، ناراضگیاں رہتی ہیں، لیکن عید کو بہانہ بنائیں، موقع بنائیں رشتوں کو بہتر کرنے کے لیے، تعلقات کو بحال کرنے کے لیے، چونکہ صلہ رحمی کرنا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان کی علامت ہے۔ صلہ رحمی کرنے سے اللہ تعالیٰ عمر میں اور رزق میں برکت دیتا ہے۔ صلہ رحمی کرنا یعنی رشتوں کو جوڑنا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بدلے میں صلہ رحمی کی جائے، یعنی جو رشتوں کو توڑتا ہے آگے بڑھ کر رشتے جوڑنے کی کوشش کریں، یہ صلہ رحمی ہے حقیقی طور پر جو اللہ کو مطلوب ہے۔ جو آگے بڑھ کر پہل کر کے سلام کرے گا وہ جنت میں بھی سب سے پہلے داخل ہوگا، لہذا رشتوں کو توڑنے والا جنت سے محروم ہوگا، جہنم رسید ہوگا۔ یہ عید کا موقع بہترین موقع ہے صلہ رحمی کرنے کا، اپنوں کو پوچھنے کا اور روٹھوں کو منانے کا شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ دوسری نصیحت ہم اپنے سننے والوں کو یہ کریں گے کہ صلہ رحمی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ان کی مالی امداد کی جائے، ان کی خبر گیری کی جائے، چونکہ معاشی طور پر سب لوگ خوشحال نہیں ہوتے، ایک درجے میں نہیں ہوتے۔ جب سے لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے بہت سارے لوگ پسماندہ طبقات خاص طور پر متاثر ہیں، تو ایسے میں اپنے رشتہ داروں کی خبر گیری کریں، اڑوس پڑوس کا خیال رکھیں، ایمانی رشتوں کا خیال رکھیں، انسانی رشتوں کا خیال رکھیں۔ صدقات و خیرات کثرت کے ساتھ کریں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت دی ہے، جنہیں اللہ نے خوشحال بنایا ہے۔ خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت پیشہ طبقے سے، تاجروں سے یہ بات بتائی کہ تم صدقات کا اہتمام کرو، چونکہ تجارت میں لین دین میں کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، زبانی لغزشیں ہو جاتی ہے۔ صدقات و خیرات کرنے کا اللہ نے انہیں حکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا۔ اور موجودہ دور میں لوگ بیمار ہیں، دواؤں سے جہاں علاج کرنا ہے، دعاؤں کے ذریعے جہاں ہمیں رقیہ کرنا ہے، وہیں پر تیسرا راستہ یہ ہے کہ صدقات و خیرات کے ذریعے اپنے مریضوں کا ہم علاج کریں۔ اور صدقۃ السر جو رازدارانہ انداز سے صدقہ کیا جاتا ہے، یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ صدقات کی وجہ سے ہمیں بیماریوں سے متاثر ہونے سے بچا لے۔ قیامت کے دن آدمی اپنے صدقے کے سائے میں رہتا ہے۔ ضروری نہیں کہ صدقہ بہت بڑے پیمانے پر ہو، جس کی جیسی گنجائش ہے وہ صدقہ کرے۔ حدیث میں کھجور کے ٹکڑے کے برابر صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے۔ تو انفاق کرنا چاہیے، صدقات و خیرات کرنا چاہیے، پریشان حال افراد کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ سے کہتے کہ اے بلال تم خرچ کرو اور عرش والے سے مال کی کمی کا اندیشہ مت رکھو۔ تیسرا پیغام ہم خاص طور پر اپنے سننے والوں کو یہ دیں کہ رمضان کے بعد بھی دین پر استقامت رہے۔ ایسے نہیں کہ رمضان یقیناً ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، لیکن مسلمان رمضانی نہیں بلکہ ربانی بن کر رہے،
دین پر مداومت اور استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ احب الدین الی اللہ، اللہ کے یہاں محبوب ترین دین، یا افضل الاعمال، احب الاعمال الی اللہ، محبوب ترین اور افضل ترین عمل یہ ہے کہ آدمی جس پر مداومت اختیار کرے، پابندی کے ساتھ، اہتمام اور التزام کے ساتھ کاربند رہے۔ لہٰذا ہمیں ان 3 باتوں کا ان حالات میں خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، ورنہ یہ ایسی تعلیمات ہیں جن کے ہم ہمیشہ پابند ہیں۔ بارک اللہ فیکم شیخ، شیخ نے بہت پیاری باتیں بتائیں کہ انفاق ہمیں کرنا چاہیے، صلہ رحمی ہمیں کرنا چاہیے، اور دین پر ہمیں باقی بھی رہنا چاہیے۔ رمضان ہوتے ہی اپنے پھر پرانی حالت پہ لوٹ کر نہیں آنا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ تو ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔